السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ لڑکے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے، شوہروں میں یہ دیکھا گیا ہے، ہسبینڈس میں یہ دیکھا گیا ہے، یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس زیادہ کرتے ہیں یا اپنی بیوی کے رہتے ہوئے دوسری لڑکیوں یا عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لپکتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ فون کے ذریعے ہو یا فزیکلی ہو، آف لائن ہو یا آن لائن ہو۔ اب عورت تقریباً مرد کے مقابل ایکسٹرا افیئرس ہو یا سوشل میڈیا پر ایسی کوئی گندی یا فحش اولگیرٹی جو وہ مرد سے کر سکتی ہے، اس کے لیے عورتوں کا جو کنزمپشن ہے وہ مرد کے مقابل کم ہے، مردوں میں زیادہ ہے۔ بہت ایزیلی یہ گندے سائٹ پہ جاتے ہیں، دوسری عورتوں کے بارے میں سوچنا، دیکھنا، باتیں کرنا، یہ پایا جاتا ہے۔ اب شادی شدہ زندگی میں اس سے بڑا فتنہ اور اس سے بڑی چنگاری اور اس سے بڑا بوال کچھ اور نہیں ہوتا، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، ایک دوسرے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں پر میں میری بہنوں کو، بچیوں کو، شادی شدہ جو عورتیں ہیں، ان کو میں بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی کارآمد اور بہت ہی سنجیدہ کچھ مشورے دینے جا رہا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر آن لائن یا آف لائن کچھ ایسا کنٹینٹ اگر پروسے یا اس کو دیکھے یا اس سے انٹرٹین کرے یا اس کی طرف مائل ہو جائے، کسی لڑکی یا کسی عورت کی طرف، بالکل ایسے موقع پر جذباتی غصہ اور اس سے رشتہ توڑ لینا یا اس کے ساتھ بات بند کر دینا یا اس کو اپنے سے دور کر دینا یا اس کی اس بات کو کہ بھائی اس نے فون میں فلاں چیز دیکھا یا فلاں لڑکی سے بات کیا یا فلاں چیز پر تمہیں شک ہو گیا۔ یہاں پر شک کے امکانات بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی شک اس معنی میں کہ بھائی جو تم سوچ رہے ہو، جس قدر، جس والیوم میں جو تم اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ بھائی وہ ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے یا کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو اس کو اپنے سہیلیوں سے، اپنے ماں سے، بھائیوں سے بولنا فوراً، یہ گویا کہ تم نے کریلے پر نیم چڑھانے کا کام کیا۔ کبھی ایسا نہیں کرنا، واللہ کبھی ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، آپ کو تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کا رونا، اس کی یہ غلط نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بایولوجیکل یا ایموشنل یا جو ہر اعتبار سے مردوں کا ان گندی اور غلط چیزوں کی طرف جانے کے امکانات، پاسبلٹیز زیادہ ہوتے ہیں۔ بھلے سے اگر کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی کے رہتے ہوئے غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا کہ غلط انداز سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اس ایکسٹینٹ تک نہیں جاتا جس کو افیئر بولتے ہیں ہم، یا زنا بولتے ہیں، ہاتھ یا زبان، یا اس ایکسٹینٹ تک نہیں جاتا، لیکن دوسری لڑکیوں کے ساتھ جو حجاب، جو پردہ ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا، یا کچھ لوگ اور بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہر گھر میں ہونے کے امکانات ہیں، سوشل میڈیا میں ہونے کے امکانات ہیں، کہیں اگر وہ جا کر فزیکلی بھی اگر نہیں کیا تو فون پہ بیوی کے رہتے ہوئے، بیوی کے آڑ میں کسی کمرے میں بیٹھ کے وہ کنزمپشن کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا نا، ضروری نہیں کہ کسی لڑکی کے پاس جا کر فزیکلی اس کے ساتھ بیٹھے یا بات کرے، اس کو چھوئے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا سیکیور ہو گیا گناہ، اتنا آسان ہو گیا کہ اپنے ہی اسی کے بازو میں بیٹھ کر کے وہ چیز کر سکتا ہے، یا اسی کے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں یا اسی کے گھر پہ بیٹھ کر کے وہ حرام چیز کر سکتا ہے۔ تو کرے کیا لڑکی، کرے کیا؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں فوراً بدک جاتی ہیں، غصہ ہو جاتی ہیں، رشتہ ناتا توڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ طلاق اور خلا کے الفاظ کو ادا کرتی ہیں۔ یہ بھائی آپ نے شیطان کے کام کو آسان کر دیا، شیطان کے کام کو آپ نے آسان کر دیا اور اپنی زندگی میں وہ تاریکی اور بربادی کے لیے راستے آپ نے کھولے۔ ٹھیک ہے، گناہ اور ابتدا اس نے کیا، لیکن جس طریقے سے آپ نے ایک فیصلہ کن نتیجے تک جو عورت جو پہنچی ہے، اس سے بہتر کوئی اور راستہ اس کے لیے ہو سکتا تھا اور ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کرنا کیا چاہیے؟ ایک عقل مند، دیندار، سمجھدار، وائز اور ایک جو تجربہ کار بچی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ غصہ نہ ہو، چڑچڑاپن نہ کرے اور رشتہ نہ توڑے اپنے شوہر سے، بات کرنا بند نہ کرے، بلکہ یہ ساری چیزیں زیادہ کر دے۔ کیا؟ اس کا الٹا، اس کا اپوزٹ میں
بات چیت زیادہ کر دے، پیار محبت زیادہ کر دے، اس کا خیال زیادہ کرے، اس سے قریب ہو جائے، اس کے لیے سجے، اس کو انٹیمیٹیکلی اپروچ کرے، اس کا ذہن دماغ جو گندگی کی طرف جا رہا ہے اس کو ریموو کرے، انٹریکشن کے ذریعے سے، انٹرکورس کے ذریعے سے، مجامعت اور جماع کے ذریعے سے، اور پرائیویسی کے ذریعے سے اس کا ذہن میں وہ جو غلاظت آئی ہے نا اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس کو ختم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واللہ یقین مانیے 100 میں سے 80% لڑکوں کا وہی پریشانی ہوتی ہے نا، جو بھوک لگتی ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، جو اندر سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ ہوس اس کو اس طرف جو ہے ڈھکیلتی ہے، تو ایک عورت کیا کرتی ہے، اس کے لیے ایک جو ہے نا پناہ دیتی ہے، اس کو جو ہے آڑ بنتی ہے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اس کو بچاتی ہے، اس کے لیے شیلڈ بنتی ہے۔ عورت کو شیلڈ بننا ہے۔ اور یہاں پر تھوڑا سا سوچے، غور کرے کہ تمہارا شوہر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نگاہیں دوڑا رہا ہے، گندگیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اپنا محاسبہ کرے کہ کیا اس کا کہیں وجہ میں تو نہیں ہوں، کیونکہ میں اس کی طرف اٹینشن پے نہیں کر رہی ہوں، اس کے لیے سج نہیں رہی ہوں، اس کے لیے میں تیار نہیں ہو رہی ہوں، یا اس کے لیے جو ناز و نخرے، یا ایک جو شرعی طور پر جو رشتہ جو قائم ہونا چاہیے، ہم بستری کا، انٹرکورس کا، ہفتے میں جو بھی جس قدر اس کی ضرورت ہے یا اپنی ضرورت ہے، ایک مرتبہ، کیونکہ جب انسان اپنی عورت سے اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہے تو وہ بہت دنوں کے لیے اس کی خوراک بن جاتا ہے، کہ اس کی نظروں کی خوراک بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ آسرا اور شیلڈ بن جاتا ہے۔ تو عورت اپنا محاسبہ کرے کہ میرا شوہر اگر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر جھانک رہا ہے، دوسری لڑکیوں یا گندگیوں کی طرف جا رہا ہے، تو کہیں میرا جو ریپو، میرا جو کنیکشن جو تھا وہ میں نے کہیں اس میں کمی تو نہیں کیا۔ اس اعتبار سے اپنا بھی محاسبہ کرے۔ اور یہ میں بہت سارے کیسز کو دیکھنے کے بعد بول رہا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیوں میں مہینوں سے جھگڑا چل رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو آج سے 2 مہینہ پہلے فلاں سے بات کرتے ہوئے دیکھا، یا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ یار میری بچی، میری بہن، میری قوم کی بیٹی، اگر تیرے شوہر کو اگر آپ نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، چیٹنگ کرتے ہوئے یا کچھ کنزمپشن کرتے ہوئے یا کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کا اس سے بات کرنے کا جو سلسلے کو ترک کر جو آپ نے کیا، جو آپ نے چھوڑ دیا، کٹ آف جو کیا نا، تو آپ نے تو اس چنگاری کو آپ نے آگ میں بدل دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ وہ ساری لڑکیوں کو اور وہ سارے خواہشات اور لسٹ اور گندی چیزوں کو بھول جائے، اور وہ صرف عورت اور بیوی اور وائف ہی کر سکتی ہے اپنے بیڈ روم میں اور اپنے گھر میں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کا دماغ، اس کی نظر، اس کی خواہشات کو لگام لگ جائے گا اگر آپ کے ایسے کرنے سے۔ اور جو اندر کے اندر جو وہ رو رہی ہے، کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے اپنے شوہر کے اس عمل پر، اس غلط اپروچ پر، اس پر برداشت کرے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ جب آپ کے شوہر کو چند مہینوں سالوں کے بعد معلوم پڑے گا نا کہ میری یہ غلطی میری بیوی کو معلوم تھی اور اس نے اس پر صبر کیا اور مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اس گندگی کو مجھ سے بھلا دیا، واللہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ کے لیے گریٹیٹیوڈ ادا کرے گا۔ ایک بات مان لیجیے آپ۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ بھائی جھگڑنا اور نیگیٹو اپروچ کے ساتھ فائٹنگ کے لیے جانا بند کریں، وہ روٹ کاز کو دیکھیں کہ کس چیز نے اس کو بایولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی اس کو اس طرف لے کے گیا ہے، اور اس کو فلفل کرنا ہے عورت ہی، بیوی ہی کر سکتی ہے کسی حد تک، ایکسٹینٹ تک جا کے بھی، سبحان اللہ، جائز طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ مناسب وقت کا تلاش کرنا ہے۔ جب سب نارمل ہو گیا، مناسب وقت کا تلاش کرنا ہے۔ مناسب وقت کو تلاش کرنے کے بعد جب ہر چیز کام رہیں گے، جب ایک سکون رہے گا، اپنے آپس میں آپ لوگ ڈائلاگ اور بات چیت کرتے رہیں گے، تب آپ اشارتاً بتا دینا کہ میرے شوہر، میرے تاج، میرے ہمدم، آپ نے فلاں موقع پر فلاں دن ایسا کیا تھا اور مجھے بڑی بے چینی تھی، پریشانی تھی، اللہ کا واسطہ دے کر بولتی ہوں کہ ایسا مت کرو۔ اور ہو سکے بالکل عورت روئے گی، یہاں پر عورت ہنستے ہنستے ان باتوں کو نہیں کر سکتی، کہ عورت کے لیے ہر چیز ممکن ہے، برداشت کر سکتی ہے، بھوک اور اس کو آپ
آپ جو ہے قید خانے میں رکھو، بھوکا رکھو، سبحان اللہ برداشت کر سکتی ہے. جو ایکسٹرا افیئرس عورت برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کرنا چاہیے. نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنے چلے جاؤ، جو کام شیطان چاہتا تھا وہ آپ آسان کر دو، ایسا نہیں ہے. جو میں نے کہا آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. صحیح وقت پر آپ نے اس کو یاد دلایا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی ویلیو دیکھو. بھائی ہماری شادی ہوئی ہے، اگر ہماری بچے ہیں، بچوں کا واسطہ دے کر ایموشنلی، اور ہمیں اپنے لائف کے اندر سنجیدہ ہونا ہے، اور ہمیں اپنے ریپو، اپنے بانڈنگ کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو ایز اے شوہر کمانے پر اور بچوں کے خرچ کے لیے، ساس اور گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تمہیں اور آگے بڑھنا ہے. یہ اپنی زندگی کی ویلیو کو بتائے، اپنی زندگی کی قدر اور قیمت کو بتائے. زندگی میں جو سنجیدگی اور جو فکر جو ہوتی ہے اپنی لائف کو لے کر، اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں. اس کو اس کی ذمہ داری اور اس کی جو ہے اس کی جو اہمیت کو اس کو بتائیں. نمبر 2. نمبر 3، اپنے آس پاس میں جو آپ کے نالج میں ہونے والے جو انسیڈنٹس ہیں کہ جن کے شوہروں نے افیئر کیا یا بیویوں نے افیئر کیا، یا جو ہے غلط تعلقات میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں دور ہو گئے، ان کے بچے جو ہے بیمار پڑ گئے، ڈپریشن میں آ گئے، روڈ پہ راستے پر آ گئے، گھر اور خاندان کے اندر سکون و چین ختم ہو گیا. اس لڑکے کو جو بعد میں جو لڑکی ملی اس سے طلاق لینے کے بعد، وہ لڑکی اور بھی زیادہ جو ہے بدتمیز اور خراب اور بد اخلاق تھی. یا وہ بیوی جو بعد میں طلاق کے بعد ابھی تک بھی جو ہے وہ دوسرے شوہر کے انتظار میں، یا جو ہے اس کو تلاش کرنے میں پڑی ہوئی ہے. ایسے واقعات ہیں نا، آپ کو دستیوں ملیں گے. یہ واقعات کو بتائیے کہ بھائی اس کے معالات، اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جب ہم اس کو لگام نہیں دیتے. اور آخر میں ایک بات بول دیتا ہوں، اس گناہ کی، یعنی کہ اپنے عورت کے رہتے ہوئے، جائز طور پر شہوت کو ادا کرنے کے امکانات اور پاسبلٹیز کے رہتے ہوئے، دوسری عورتوں سے اپنے آپ کو امپریس کرنا، ان کی طرف مائل ہونا، اپنے عورت کو نظر انداز کرنا، یا جس کو بولتے ہیں گناہ، زنا کا گناہ، زنا. اوکے، یہ زنا کے کیا کیا قباحتیں ہیں، گندگیاں ہیں، گناہ کیا ہے اس کا. یہ جو ہے میجر سن ہے. یہ جو ہے انسان کی زندگی میں بربادی کو لے کے آتا ہے، تاریکی کو لے کے آتا ہے، ڈارکنیس کو لے کے آتا ہے، بدنامی ہو جاتی ہے دنیا میں. اور اس کی جو پنشمنٹ ہے اللہ کے پاس مرنے کے بعد، قبر سے لے کر جہنم کے عذاب اور اس کے انگار تک، جو بھی آپ کو آیتیں اس سلسلے میں معلوم ہے یا احادیث کے ترجمے یا مفہوم جو معلوم ہے، یہ ساری چیزوں کو آپس میں ڈسکشن کیا کرو. کیونکہ تقویٰ نظر کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس، اور اپنی موجودہ نعمتوں کا احساس. یار میری بیوی ہے نا، میرے بچے ہیں نا، میری زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے نا. اس کا جو شکر جب انسان ادا نہیں کرتا نا، جب ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کے بچھڑ جانے کا ڈر نہیں ہوتا. اس کو اس کی قدر جس قدر ہوگی موجودہ نعمتوں کی، اور اس کے بچھڑنے کی اور اس کے ختم ہونے کا ڈر بھی اتنا ہی ہوگا. تو اس کو اللہ کا ڈر آپس میں دلائے. تو خیر، اللہ تعالیٰ یہ جو عقل مندی، بردباری اور ایک دور اندیشی، صبر، پیشن ہماری قوم کی بچیوں میں دیں کہ شوہر سے ہونے والی جو ایسی غلطیاں ہیں اس کو کس طریقے سے وہ ٹریٹ کریں، نہ کہ چھوٹے سے سوراخ کو پھاڑ کر نیست و نابود کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں عقل مندی اور دانش مندی اور صبر سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.